بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتا ہوں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ محترم سامعین اکرام، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ آپ نے اس ویڈیو کو سننا بھی ہے، شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، درود پاک کے حوالہ سے اور اپنے عقیدے کے حوالہ سے آج ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا مسلم یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں حاضر ہے اور ساری کائنات پہ ناظر ہے۔ بعض حدیثیں یہ بھی ملتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن صاحب دلال الخرائط میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا اپنے غلاموں کے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن ایک ہی حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بہت پیاری روشن رات تھی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی گود مبارک تھیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور تھا۔ تو آپ آسمانوں کی طرف دیکھ رہی تھیں، تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی ایسا غلام ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، عائشہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہر ذرے ذرے کا علم میرے خدا کو ہے، دریا میں کتنی مچھلیاں ہیں خدا کو علم ہے، ریت کے کتنے ذرات ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں، آسمانوں کے کتنے ستارے ہیں، یہ تو میرے اللہ کو پتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان جاؤں اپنے آقا کی محبت پر۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، ہاں میرا ایک ایسا غلام ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے غلام عمر ہیں جن کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ اگر ایک ستارہ کم ہو تو پھر بھی بات غلط ہو سکتی ہے، ایک کم ہو یا ایک زیادہ ہو تو پھر بھی یہ بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کیسے بات غلط نکل سکتی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے خود فرمایا ہو، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب اللہ کا حکم آتا ہے تبھی میں بولتا ہوں۔ میں صدقے جاؤں اپنے آقا کی محبت پر کہ میرے آقا اپنے غلاموں کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی محبت کو بھی جانتے ہیں، ان کے عشق کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن لمبی نہیں کرنا چاہتا، بات کو مکمل اور سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو حضرت امی عائشہ نے تو عجب کیا، آپ خاموش ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ،
وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ تم خاموش ہی ہو گئی ہو، آپ نے تو عجب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں ہاں حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میرے باپ کا نام آئے گا، لیکن میرے باپ کا نام نہیں آیا۔ اے عائشہ حضرت عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور آپ کے والد گرامی جو غار کی رات کی نیکی ہے وہ ایک پاسے، عمر کی تمام زندگیوں کی نیکیوں سے حضرت ابوبکر صدیق کی وہ نیکی باری ہے۔ بھائی یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ غار میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کو اپنی گود میں رکھا تھا اور میرے آقا کی زیارت کی تھی، اللہ کی عبادت نہیں کی، وہاں پہ روزہ نہیں رکھا، وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھی، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کی ہے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او جاوے وچ گلشن دے سارا گلشن شیش نواوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نیکی کتنی وزنی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں کتنی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں۔ یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی جب محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا، ہم سے تو مدینہ دور ہو سکتا ہے لیکن مدینہ سے نارووال، ڈسکا اور سنگر والی دور نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہر حالات سے واقف ہیں۔ کوئی اپنا عقیدہ تو اپنائے، کوئی میرے نبی کو یاد تو کرے۔ میرے آقا اللہ کی عطا سے میرے دوست بزرگوں مدد بھی فرماتے ہیں اور اپنی زیارت سے مشرف بھی فرماتے ہیں۔ میرے دوستو بتانا چاہتا ہوں امام بصیری کو زیارت کس نے کروائی ہے؟ حضرت بابا جی خاتم رضوی رحمت اللہ علیہ جب وہ کہتے سے انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا، وہ کیوں کہتے تھے؟ بس یہی بات ہے دوستو، جو عاشق ہوتے ہیں ان کی وکری ہی باتیں ہوتی ہیں، ان کی انوکھی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ دوستو اگر کوئی میرے نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر میرے آقا بھی اپنی لاجپالی دکھا دیتے ہیں۔ میرے دوستو لاجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر انہوں چھوڑ دے نہیں۔ دوستو اپنا عقیدہ مضبوط کر لیجئے، میرے آقا سے محبت کریں اور دل و جانوں سے محبت کریں۔ جو میرے آقا نے فرمایا انہی باتوں پہ عمل کیجئے، جن باتوں سے میرے آقا نے روکا ہے وہاں سے رک جائیے۔ اصل محبت یہی ہے، اصل عشق یہی ہے۔ ہم حضور کی ذات کو بھی ماننا شروع کر دیں، حضور کی بات کو بھی ماننا شروع کر دیں، پھر دیکھیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو میرا اصل بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے اعمالوں سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں۔ اگر بے خبر ہیں تو وہ نبی نہیں ہیں، اگر نبی ہیں تو وہ باخبر ہیں، کیونکہ نبی کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ دوستو وہ اپنے امتی کے ہر حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ پھر میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں، میرے آقا تو سید المرسلین ہیں، میرے آقا تو امام المتقین ہیں، میرے آقا تو محبوب رب المشرقین ہیں، رب المغربین ہیں۔ میرے آقا اپنی امت سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ آج کوئی محبت کرنے والا تو ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقربا سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو دوستو میں اسی بات پہ اپنی بات کو اختتام پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا شروع کر دیں۔ جب ان کی شانیں بیان ہوں ہمارا دل خوش ہو جانا چاہیے، ہمارا چہرہ مسکرا جانا چاہیے، ہمیں جو ہمارا چہرہ ہے اتنا روشن ہو جائے کہ دیکھنے والا یہ محسوس نہ کرے کہ یہ غلط مائنڈ کر رہا ہے، دیکھنے والا یہی محسوس کرے یہ نبی کا عاشق ہے، کیونکہ ان کو نبی کی تعریف بڑی پیاری لگ رہی ہے۔
تو دوستو بزرگوں، اسی بات پہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔